نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس ہوگا انسان کا مقصد حیات، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش میں کوئی مقصد حیات ہے یا بس ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انس کو دنیا میں اسی لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا خاص جو مقصد یہ ہے عبادت، کہ یہ میرے سامنے قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، تسبیح اور تحلیل کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ حقیقت میں مقصد حیات ہے۔ انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈال سکے اور تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ہی کی ذات عزت والی ہے اور بخشش والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ کبھی نہیں بند کروں گا۔ یعنی یہاں پر بھی مقصد حیات کیا ہے حدیث کی روشنی میں؟ کہ میری بندگی کر، تجھے دوسروں سے مستغنی کر دوں گا، میرا ہو کر بن جا، تجھے دوسروں کی دریوزہ گری سے بچا لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے، جو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میں آج چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ایک چارٹ کی شکل میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مقصد حیات میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہماری جتنی نیت اچھی ہوگی، عمل بھی اتنا اچھا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا۔ اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ، نہ نوری ہے نہ ناری۔
پھر دوسری بات، عمل کے اندر خلوص ہونا چاہیے. جو بھی عمل کریں دکھاوے کا عمل نہ کریں، بلکہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہاری دلی کیفیت اور ظاہراً عمل کو دیکھتا ہے، کہ تم اس کے اندر تکبر تو نہیں کرتے، فخر کر کے تو نہیں کرتے. مثلا ایک آدمی صبح تہجد پڑھتا ہے تو گھر میں ممکن ہے 2 بندے تہجد پڑھتے ہوں، کیا وہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ہاں ہم بڑے تہجد گزار ہیں، باقی دیکھو سوئے ہوئے ہیں؟ وہاں یہ طریقہ ہونا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، اور اللہ یہ غافل ہیں ان کو بھی تو توفیق دے. یہ عمل ہونا چاہیے. پھر حسن اخلاق، تیسرا درجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم نے فرمایا مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی جو سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ ان کو بھی لیڈ کر جاتا ہے، اور اگر اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی. حسن خلق، اچھی گفتگو کرنا، پیاری گفتگو کرنا. اس کے بعد آجے بلائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ بلائی کی امیدوار ہوں، جس کے شر سے محفوظ زندگی بسر کی جا رہی. یعنی کوئی دیکھ کر کہے کہ یہ بندہ خیر پھیلانے والا ہے، اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو اخلاص یعنی خلوص نیت، خلوص عمل، حسن اخلاق اور بلائی. اب چلیں راست گفتاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم سے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولنا اور سچے راستے پر اپنے آپ کو چلانا، تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. جھوٹ سے بچتے رہنا، جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو فسق اور فجور کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور فسق اور فجور دوزخ پہ ڈال دیتا ہے. تو انسان کا مقصد حیات ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی گفتگو میں سچائی ہو. احسان، اگلا جملہ احسان ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم فرمایا تم ایسے نہ بنو کہنے لوگوں کہ لوگ احسان کریں گے تو ہم احسان کریں گے، دوسرے لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے. نہیں، بلکہ ایسا بڑھو کہ لوگ تم پر ظلم کریں تم احسان کرو، لوگ زیادتی کریں تم اس کا بدلہ اچھائی سے دو. اگر تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہو تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے مقصد حیات کا. پھر زہد ہے یعنی پرہیزگاری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے فرمایا زہد حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے یا مال ضائع کر دینے کا نام نہیں، بلکہ زہد یہ ہے تو اپنے مقبوضہ وسائل پر خدا تعالیٰ سے زیادہ اعتماد نہ کرے، اور پیش آمد مصیبت کا اجر تجھے مصیبت کے نہ آنے سے زیادہ مرغوب ہو. یعنی زہد تقویٰ کیا ہے؟ اپنے مال پر قناعت نہ کرے، بلکہ یہ امید رکھے کہ میرا رب میرے حق میں بہتر کرے گا. اگر میرے اوپر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو یہ تکلیف میرے رب کی طرف سے میرے اوپر خاص فضل ہے. جیسا کہ کئی مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، زہد یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہے، جد و جہد کر رہا ہے، یہ نہیں کہ جد و جہد نہ کرے، علاج کا جد و جہد کر رہا ہے، ذکر و اذکار کا کر رہا ہے، دعائیہ کلمات کا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود اس عمل کو وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے تو یہاں پر وہ کسی بھی شکل میں شکوہ نہیں کر سکتا. شکوہ نہ کرنا بھی زہد ہے. تو مقصد حیات میں اس کو بھی لازمیہ میں شامل کرنا چاہیے. تسلیم اور رضا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول نے فرمایا انسان کی سعادت مندی اس میں ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور بدبختی اس میں ہے کہ اللہ سے بلائی کا مطالبہ چھوڑ دے اور ہر وقت ناراض رہے.
یعنی یہ بھی بات ایک کیفیت یاد رکھیں، کئی دفعہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بلائی مانگتے رہتے ہیں، جب بلائی ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بلائی نہیں پہنچ رہی تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم شکوے اور شکایت کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ مقصد حیات کے اندر آگے صبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا جو بندہ کسی جانی اور مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس پر صبر اختیار کرے، نہ کسی سے اظہار کرے نہ شکایت کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا پیمانہ اور جنت کا داخلہ یہ بہت بڑا اجر ہے، اور مسلمان اصل میں وہی ہے جو جب اظہار ثانیہ اس کو پہنچے، تکلیفیں پہنچے تو وہ صبر کر جائے اور بالکل لوگوں سے اس سلسلے میں لا تعلق رہے کہ اپنا دکھ بیان نہ کرے۔ بلکہ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اپنا دکھ کسی کو بیان کر کے دوستوں کو دکھوں میں مبتلا نہ کرو، اور دشمنوں کو پتہ چلے گا تو وہ ان کو خوشی کا موقع نہ دو۔ یعنی اگر آپ اپنا دکھ بیان کرتے ہو تو آپ تو دکھ بیان کر رہے ہو، اگر آپ کے دوست ہوں گے ان کو اذیت ہوگی تو ان کو اذیت مت پہنچاؤ، اور اگر کوئی آپ کا دشمن سن لے گا تو ان کو خوشی ہوگی، ان کو خوشی مت پہنچاؤ۔ اس کے بعد شکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا ان لوگوں کی طرف نظر کرو جو تم میں سے کمزور تر ہیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ یعنی شکر کا ایک معیار بتا دیا۔ شکر کا معیار یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ مجھ سے اوپر بڑی بڑی بلڈنگوں والے اور بڑی بڑی گاڑیوں والے رہ رہے ہیں، اپنے سے نیچے دیکھو کہ آپ جس درجے پر کھڑے ہیں اس سے نیچے بھی لوگ ایسی حالت قسم پرسی میں رہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی العیاذ والبلہ کہا جائے گا کہ اذیت ناک تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ان کی طرف سوچو، تب جا کر شکر کا کلمہ منہ سے نکلے گا۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے صبر اور شکر۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، بلائی پہنچتی ہے تو وہ خوشی سے شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچی ہے تو وہ غم ہونے کے باوجود بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی صبر اور شکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ توکل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ بندگان خدا ہوں گے جو نہ تو چھو منتر کرتے ہیں، یعنی جادو ٹونا، نجومیوں کے پاس جانا، شگون لینا، بلکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بدگمانیوں کا شکار نہیں رہتے۔ یہ نہیں سوچتا میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا، نہیں، وہ ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں کہتے ہیں کہ جو میرا رب میرے حق میں بہتر چاہتا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ سے فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح سے روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے اپنی آشیانوں سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا اس قسم کا توکل ہے ہی نہیں ہے، ہم ہر وقت گلے شکوے اور گریہ زاری میں وقت گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مقصد حیات میں رحم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی مہربانی اور رحمت سے محروم رہیں گے وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے۔ پھر آتا ہے عفو درگزر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں اپنے خادم کا قصور دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ، ہر روز اس طرح معاف کر جس سے تو خدا سے توقع رکھتا ہے کہ خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی اگر تو نے کوئی ملازم رکھا ہے درگزر کرتا جا، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کر دے، اور یہ توقع تو رکھتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے تو بھی کام ہے معاف کرنا۔ اس کے بعد نرمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا دوزخ کی آگ
ہر ایسے شخص پر حرام ہے جو مزاج میں تیز نہ ہو اور لوگوں سے قریبی تعلق رکھنے والا نرم مزاج ہو۔ پھر اس کے بعد حیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے۔ پھر خندہ پیشانی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا نیکی میں سے تو کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھ، اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات، یعنی ملاقات کرتے ہوئے تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تیری پیشانی پر بل نہ پڑا ہوا ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ قناعت۔ اس کے بعد قناعت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا کامیاب ہوا وہ بندہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی اور روزی اس کو بقدر کفایت ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کے قلیل روزی والے عمل پر اس کو قناعت میں دیکھ کر اس کو قبول کر لیا۔ قناعت کیا ہے؟ جتنا مال آپ کو ملا ہے، جتنا رزق آپ کو ملا ہے، اس کے اوپر صبر اور شکر کر لو، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اسی طرح استغنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا دولت مندی مال و متال سے حاصل نہیں ہوتی، اصل دولت مندی یہ ہے دل کی بے نیازی ہے۔ استغنا اپنے اندر پیدا کرو۔ جب استغنا ہوگا تو نہ دولت ہونے سے تکبر آئے گا، نہ ہونے سے مسکینی آئے گی۔ استغنا کر لو، جتنا مال ہے اس کے اوپر اپنے آپ پر لازم کر لو کہ میں اسی کے اوپر راضی ہوں۔ جب تم اس پر راضی ہو جاؤ، جتنا مال ہے، تو اگر تمہاری عبادت تھوڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بھی پسند فرما لے گا۔ اس کے بعد امانت داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ پھر ایفائے عہد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ پھر مہمان نوازی، آقا نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی تواضع کرے، عزت کرے۔ پھر سادگی اور شرافت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایماندار آدمی بولا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، شریف الطبع ہوتا ہے، اور منافق دھوکے باز اور ذلیل الطبع ہوتا ہے۔ پھر تواضع اور انکساری کا ذکر، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے، تواضع اور خاکساری اختیار کرو جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اور بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کی تعلیم لوگوں تک دیتا ہے۔ یہ میں نے کچھ چیزیں اصطلاحات کی میں نے آپ تک پیش کی ہیں جس کا تعلق مقصد حیات سے ہے۔ یعنی اگر آپ نے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو آپ کی نیت صحیح ہو، آپ کا عمل درست ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی بلائی والی باتیں کرنے والے ہوں، سچے ہوں، احسان کرنے والے ہوں، زہد کرنے والے ہوں، تسلیم و رضا کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، شکر کرنے والے ہوں، صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، توکل والے ہوں، رحم کرنے والے ہوں، عفو درگزر کرنے والے ہوں، نرم رویہ رکھنے والے ہوں، حیا دار ہوں، خندہ پیشانی سے ویلکم کرنے والے ہوں، قناعت پسند ہوں، لالچی نہ ہوں، استغنا ہو، مستغنی والے ہوں، امانت دار ہوں، ایفائے عہد والے ہوں، مہمان نواز ہوں، سادہ رہنے والے ہوں، سادہ طبیعت والے ہوں، سادہ لباس والے ہوں، انکساری اور خاکساری کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد قرآن پڑھنے والے ہوں اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے ہوں۔ یہ ہے ہمارا مقصد حیات۔ اب آ جائیں، تھوڑی سی بات آگے کروں گا میں۔ دن میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں اور رات کو بھی 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 12 گھنٹوں میں سے 1/4 3 گھنٹے، یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، 3 گھنٹے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کو دے دیں، دن کو 3 گھنٹے انف ہے، چوتھا حصہ۔ بڑا ہی کمال ہے، بڑا ہی کمال ہے۔ اور اسی طرح رات کے 12 گھنٹوں میں بھی 1/4 3 گھنٹے دے دیں اگر آپ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
بڑا ہی مقام ہے۔ اب آئیں، اگر آپ یہ نہیں دے سکتے، 3 گھنٹے نہیں دے سکتے، آپ کیا کریں گے؟ بلکہ یہ 1/4 بنتا ہے، 1/4 چوتھا حصہ بنتا ہے، یعنی 12 گھنٹے اگر دن کے ہیں تو 1/4 کے لحاظ سے 4 گھنٹے، اور رات کے 12 گھنٹے 1/4 کے لحاظ سے 4 گھنٹے۔ اگر آپ 4 گھنٹے نہیں دے سکتے 3 دے دیں، 3 نہیں دے سکتے 2 دے دیں، 2 نہیں دے سکتے 1 گھنٹہ تو دے دیں۔ جب 1 گھنٹہ دے دیں گے 12 گھنٹے دن میں سے، 12واں 1 گھنٹہ اللہ اس کے رسول کے کاموں کو دے دیں، رات کے 12 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ اس کے رسول کے کاموں میں، 12واں گھنٹہ آپ دے دیں، تو یقین جانیے یہ جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں، بس اس طرح کی آپ کی طرز عمل لائف ہو، باقی اپنی مرضی کی گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، اپنی میاں بیوی کے معاملات رہیں، سکول پڑھیں، کالج پڑھیں، یونیورسٹی پڑھیں، ٹیکنیکل کام کریں، بس 1 گھنٹہ 3 نہیں دے سکتے، 4 نہیں دے سکتے، 2 نہیں دے سکتے، 1 گھنٹہ۔ اب ادارہ فیضان القرآن کے لوگوں کے لیے جو لاہ عمل ہم نے مرتب کیا ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحمدللہ تعالیٰ صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں۔ آپ میکسیمم ٹائم بھی لیں تو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، 15 منٹ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، آپ تہجد پڑھیں، اور 5 منٹ آپ لے لیں، 5 سے 10 منٹ آپ لے لیں تفسیر فیضان القرآن سے لیکچر پڑھیں۔ آپ ویسے قرآن پڑھیں گے، تفسیر فیضان القرآن کو ٹچ کریں گے تو آپ قرآن بھی پڑھ لیں گے، تفسیر بھی پڑھ لیں گے، ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، اور اس میں ایک ترتیب اور اسلوب بھی موجود ہے کہ 365 لیکچر ہیں، یہ آپ کا معمول ہے، اور آپ کا خود بخود یہ پورا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کا ٹائم، اب یہ آپ دیکھ لیں کہ آدھا گھنٹہ آپ کا یہ بن جائے، باقی آگے 5-10 منٹ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5-5 6 6 منٹ آپ کا ٹائم، آپ دن کے اوقات میں یہ گزر جاتا ہے۔ پھر رات کو آپ بیٹھ جائیں، آپ درس حدیث سے سبق پڑھیں، موضوع ہے ایک موضوع پڑھ لیں، بس وہ بھی 5 سے 10 منٹ ہے، مطالعہ کریں۔ سیرت کی کتاب ہے ہماری، اس کا مطالعہ کریں، اور وظائف بغدادیہ ہے، اس میں ہم نے کچھ کلیکشن کی ہوئی ہے سورتوں کی، درود شریف کی، دعاؤں کی، رات کو وہ پڑھیں، اس میں آپ کی دعائیں بھی آ جائیں گی، آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی، درود شریف بھی آ جائے گا۔ یہ آپ کا معمول ہے لائف کا۔ آپ کسی جگہ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو یہ اپنی تفسیر اور اپنی حدیث اور اپنی وظائف کی کتاب اپنے اس میں رکھیں، بیگ میں رکھیں، تاکہ آپ کا ناغہ نہ ہو۔ دوسرے گھر میں جا کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا معمول لائف چینج ہو گیا، نہیں، آپ یہ چیزیں رکھیں اور نکالیں، اور نکال کر اس کو پڑھیں، دیکھیں کس طرح آپ کی لائف سکون کے ساتھ گزرے گی۔ جو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اس سے بھی آپ فارغ، جو آپ پریشان رہتے ہیں اس پریشانی سے بھی آپ فارغ، جو آپ انزائٹی جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ فارغ، اور طبیعت آپ کی جو ہے وہ بھی ہلکی پھلکی رہے گی۔ احساس ذمہ داری جو آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی وہ الگ سے ہے، اللہ سے جو لو لگانے کا ایک تعلق ہے وہ بھی قائم رہے گا، اور کل قیامت والے دن اس کا اجر ایک عظیم اجر ہے، ایسا عظیم اجر کہ ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب سے بڑا اجر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے پاس اجر ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو ہمیں اس جو قلیل دنیا ہے یا اس مختصر سی دنیا ہے اس کے اندر ہم یہ تھوڑا سا عمل کر کے بہت بڑا اگر اجر پا لیں تو یہ سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے، یہ تو فائدے کا سودا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ جو میں نے انداز آپ کو ٹائم کا بتایا ہے، اس انداز میں آپ ایک اور کام کریں گے، جب آپ یہ عمل کریں گے اپنے اعزاء یا قارب کو بھی اس کی دعوت دیں، ایک پورشن رکھ لیں، ٹیلی فون ہے آپ کے پاس، موبائل ہے آپ کے پاس، سوشل میڈیا ہے، آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے عزیزوں کو بتائیں کہ میں اس وقت تفسیر پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میں اس کے وظائف پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے ایک طریقہ بتا دیا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔
بہتری تو آپ کی اپنی ہو رہی ہے لائف کے اندر، سکون قلب، اطمینان قلب تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو آپ اگر یہ عمل کر کے اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ایک دن میں کم سے کم ایک دن نہ صحیح، ایک ہفتے میں، ایک ہفتہ نہ صحیح، ایک مہینے میں اگر آپ اپنے ساتھ کسی ایک اور شخصیت کو ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہفتے میں اگر ملاتے ہیں تو مہینے میں 4 ہفتے، 4 ساتھیوں تک آپ نے دعوت پہنچا دی۔ اور اگر آپ ایک مہینے میں کسی کو لاتے ہیں تو سال میں 12 پورے سال کے اندر 12 افراد تک آپ نے دعوت پہنچا دی، 12 کو آپ نے راستہ دکھا دیا، 12 افراد کو۔ تو کل قیامت والے دن سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹ، میرے آقا علیہ السلام فرمایا 100 سرخ اونٹ جو اس کو سب سے زیادہ مہنگے تھے، ان کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے آپ اللہ کے دین کا پیغام کسی دوسرے بھائی کو پہنچا دے، اس کی دنیا درست کر دے اور اس کے آخرت بھی درست کر دے۔ اب دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہماری دنیا صحیح کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کو بھی صحیح کر دے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کی دعا صرف ایک پہلو ہے اور 2 حصے ہماری آخرت کی دعا ہیں۔ ہمیں آخرت کی خوبیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا آپ کر رہے ہیں، لیکن کیا اس دعا کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے آپ نے؟ اس دعا کے لیے کوئی طریقہ بھی ایسا وضع کیا ہے جس کے مطابق یہ دعا شرف قبولیت تک پہنچے؟ یہ لاہ عمل ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے اوپر کچھ چیزیں خود نافذ کرنی ہے، مسلط کرنی ہے، خود اڈاپٹ کرنی ہے۔ جب آپ خود اس کے اوپر تیاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یقیناً آپ بہت سارا عمل، اچھے سے اچھا عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔